مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپ چھپ کر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریق بھی چھپ کر قرآن سنتے تھے، ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے ہو؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو چلتے ہیں اور قرآن سن لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ واپسی پر جب صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہوئی، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگے، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد سے جو قرآن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے، اے ابو ثعلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ اخنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگے، اے ابو الحکم، تم نے محمد سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں ہیں، خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریق یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے، اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔